بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے ایک نظام وہ بنایا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انسان قلم کی تلاش میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے تو جو لوگ بھی قریب ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انسان نام لے کے اور ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے تو متعین ہو جاتا ہے کہ اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنا سارا ارادے کے ساتھ ہے۔ اور انسان کبھی قصد اور ارادے کے بغیر بھی دیکھتا ہے۔ اور جو کچھ بھی مشاہدہ کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس مشاہدے کی مختلف توجیہات نہ کی جا سکیں۔ اور مشاہدے میں ایک تو یہ بڑا نقص ہے کہ مشاہدہ توثیق کا فائدہ نہیں دیتا۔ مشاہدہ اس کی توجیہ ممکن ہے، اور توجیہ کہتے ہیں مختلف صورتوں میں حقیقت واحدہ کی تلاش کرنا۔ عربی میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کی، ہونے یا نہ ہونے کی کوئی ایسی دلیل بیان کرو کہ وہ چہرے کی طرح کھلی ہوئی ہو۔ وجہ کے معانی اردو زبان میں یہ ہیں۔ اور توجیہ میں وجہ چہرہ یہ انسانی صورتیں ہیں بہت سی، اور بچہ ان تمام صورتوں میں اسکول سے چھٹی کے وقت اپنے والد کا چہرہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی مختلف صورتوں میں جو ایک حقیقت باپ کی صورت ہے اس کو تلاش کرنا، یہ توجیہ کہلاتی ہے۔ اور مشاہدے میں چونکہ توجیہات پیدا ہوتی ہیں اس لیے
ہر مشاہدے کی توثیق ممکن نہیں، اور مشاہدے میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ طے در طے ہے، پتہ نہیں ہے کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس کی اصل طے کون سی ہے۔ ایک چیز نظر آتی ہے اور عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ چہرے پہ ماسک کس طرح لگایا جاتا ہے، وہ چہرہ در حقیقت اور ہو اور یہ کچھ اور سمجھ رہا تھا، اور ماسک اتار کے پھر ایک طے میک اپ کی نکل آئی کہ وہ اصل کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو مشاہدے میں توثیق اور اصل تہ تک پہنچنا ہوتا نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عالم آخرت اصل ہے، غیب اصل ہے، اور یہ جتنا کچھ ہے یہ سب کا سب عالم شہود اس غیب کی صورت ہے۔ ایک آدمی کو آپ بتاتے ہیں کہ یورپ ایسا ہے، اب اس کے خیالات جو یورپ کو تشکیل دے رہے ہیں وہ اس کا اصل سرمایہ ہے فی الحال، اور جب پہنچے گا اور دیکھے گا تو وہ جو چیز عالم خیال میں تھی اب اس کو دیکھے گا عالم وجود میں۔ خیال وہ بھی حقیقت کی پرچھاؤں ہے، اور یہ جو غیب ہے وہ جب عالم شہود میں آتا ہے تو اسے آدمی بلا قصد بھی دیکھتا ہے۔ اس کائنات میں کل چیزیں جو بھی پائی جاتی ہیں کہ سب کوئی آدمی دیکھے تو یہ خدا کی رحمت ہے، اور وہ مشاہدہ بلا قصد ہے، اچھا بھی دیکھتا ہے، برا بھی دیکھتا ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ حسن بھی اور بدصورتی بھی، اور جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ سب کا سب بلا قصد ہے، اور کبھی قصدن دیکھتا ہے، جان بوجھ کے دیکھتا ہے، امر واقعہ کی تہ میں اتر کر دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں وہ بالقصد نہیں دیکھتا وہاں سے اعتراض جنم لیتا ہے، اور اعتراض یقین کی دولت سے محروم کرتا ہے، نفع کے سرمائے کو بھسم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ عالم مشاہدہ میں آتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی نظام ہے، اور ہم لوگ
اس نظام کی حقیقت تک پہنچیں نہایت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ اور اس آدمی کے پاس جا کر رہو۔ تو جو کام انہوں نے کیے یہ خدا کا ایک نظام تھا، اور اس نظام کے پیچھے کیا حقائق تھے وقتی طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ چنانچہ عالم غیب اس میں جو تغیرات برپا ہوتے ہیں قطعاً رسائی ان تک نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کے والد کے زمانے میں فرخ سیر کی حکومت تھی۔ مغلوں میں جو اتنے کمال کے تو نہیں، لیکن بہرحال اچھے لوگ گزرے ہیں، یہ بادشاہ ان میں سے ایک تھا۔ سادات بارحہ حسین علی اور حسن علی یہ دو بھائی تھے، اور یہ کنگ میکر تھے۔ ایسے ڈوریاں پیچھے بیٹھ کے ہلاتے تھے کہ جس کو چاہا تخت پہ بٹھا دیا، جس کو چاہا اتار دیا۔ اب بھی کراچی میں ان کی اولاد ہے، بڑا مقام تھا ان کا۔ اور سادات نے فرخ سیر کو حکمران بنا دیا، اور ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں میں ان کے آپس کے اختلافات بڑھ گئے، اور فرخ سیر نے سادات سے دبنے کی بجائے ایک سیاسی حکمت عملی اختیار کی، اور سادات بارحہ نے، بارحہ ایک علاقہ ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو قتل کر دیں، بادشاہ کو، اور نیا آدمی لے آئیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ خالص تاریخی مسئلہ ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے احتیاطاً۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے عالم کشف میں اس ساری کشمکش کو دیکھا، اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بچایا، اور قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس زمانے میں عرفی طور پر بھی عزت احترام لوگ ایک دوسرے کا بہت کرتے تھے، تو فرمایا اس کو اگر قتل ہی کرنا ہے تو اس کو میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لکھا ہے کہ 22 سال تک اسے حکومت ملی، اور جو ہی میرے والد کا انتقال ہوا 50 دن کے اندر اندر سلطنت بھی پلٹ گئی اور بادشاہ بھی مار دیا گیا۔ تو مجھے والد کی وہ دعا اور درخواست اس وقت سمجھ میں آئی کہ ایک اور جہان بھی ایسا ہے جہاں پر یہ چیزیں کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور وہ دنیا ایک نئی دنیا ہے۔ لوگ جن پہ تعقل اور غلبہ ہے اس بات کا کہ غیب کی دنیا کو تسلیم نہ کیا جائے، اور یہ ان کا بنیادی نقص
جیسے اناج کو دیمک لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، اور اندر ہی اندر سے گندم کے دانوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ مرض انہیں لگ جاتا ہے۔ اور آدمی اگر ذہین ہو اور اسے یہ مرض لگے تو ہوتے ہوتے وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اور جاہل ہو، کچھ آتا نہ ہو، صرف شک کا ہی مرض ہو، تو پھر کسی درجے میں ایمان پر قائم رہتا ہے، کیونکہ جاہل ہوتا ہے، ذہن زیادہ آگے چلتا نہیں۔ تو ایک جگہ یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جہان ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ ان کے والد نے کی ہوگی دعا، 22 سال رہے ہوں گے، انجام کار وہ ہو گیا ہوگا یہ، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ ہے اور وہ؟ ہم نے کتابیں دیکھنے، کہنے کے نہیں۔ تو میں اچانک خیال آیا کہ قرآن میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بیت المقدس کے متعلق ہے کہ بیت المقدس کے امام عمران تھے، اور ان کا انتقال ہوا اور ان کی اہلیہ امید سے تھیں، اور عمران بڑے شرف کے آدمی تھے، بہت نیک، متقی، اور امامت مسجد اقصیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے رب، میں ہونے والی اولاد اپنے بیٹے کو نظر مانتی ہوں کہ تیرے لیے وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تو اے اللہ اسے قبول فرما۔ لیکن پیدا بیٹی ہوئی تو اس نے حسرت سے یہ کہا کہ اے رب یہ کیا ہوا، میں تو بیٹے کی توقع کر رہی تھی، بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس غضب کا نصیب لے کے یہ پیدا ہوئی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے رب، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس نے سنا ہوگا اس دعا کو؟ ماں نے کہا ہے نا کہ اے رب، اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ 2-4 آدمیوں سے ذکر ہو گیا ہوگا، یہ سب بلا ثبوت باتیں ہیں، کون جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، بس اللہ بتاتا ہے کہ اس نے ہم سے یہ کہا کہ اے رب، اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے ایک جملے نے دنیا میں کیا تغیر پیدا کیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے رب، میں اس اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدائش کے بعد شیطان چھوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھو سکا کیونکہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے گئی تھی۔ اب وہ جو اللہ کی پناہ میں دے گئی تھی، اس دعا سے جو تغیر واقع ہوا ہے یا جو واقعہ پیش آیا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو پتہ ہی نہ چلتا، لیکن اس دعا نے کام تو دکھایا، اس لیے شیطان انہیں چھو نہیں سکا۔ اور بشریت کے جو اثرات شیطان کے چھونے سے پڑتے ہیں، وہ کلیتاً ان اثرات سے محفوظ رہے، پاک روح تھی، اللہ نے بھی اس کی حفاظت فرمائی۔
تو یہ عالم غیب ہے۔ فرخ سیر کے مسئلے میں ان کے والد نے دعا کی کہ اسے چھوڑ دو، نہ قتل کرو، اور التجا کی کہ میری خاطر چھوڑ دو۔ تو غالباً 22 سال تک نظام چلتا رہا، اور جو ہی انتقال ہوا 50 دن کے اندر اندر حکومت بھی تبدیل ہو گئی اور سب تبدیل ہو گئی۔ یہ اصل ہے اس چیز کی کہ بعض لوگ اللہ کی طرف سے امان ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے پناہ ہوتے ہیں۔ آدمی ظلم کرتا ہے اور اس کائنات میں ہر چیز سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کبھی حقیقت پہ غور کرے اور سوچے کہ کس کے انتقال پہ کیا تغیر واقع ہوا، خاندان میں کیا تبدیلی آئی، حالات کیسے بدلے، تو پھر اپنا دل بھی مانتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے یہ چیز تھی اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تبدیلی آ گئی۔ اس وقت یہ چیز تھی اور ان کے انتقال کے بعد یہ حالت زیادہ بہتر ہو گئی۔ بہت سی چیزیں اس یہ خیر اور شر جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس میں انسان یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ شر خیر پر غالب ہے اور جہالت علم پر غالب ہے، اور جتنی انسان کو تکالیف برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، خدا کی رحمت اس کے مقابلے میں کم ہے اور انسانوں کی تکالیف زیادہ ہیں۔ یہ عمومی طور پر شکایت ہے اور مشاہدے میں آتی ہے یہ بات۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، دیکھو فلاں دور اور فلاں دور، تو بات اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ سمندر کو جزیروں سے نہیں ناپا جاتا، سمندر اپنی طغیانی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی سمندر کی تصویر دکھا رہا ہے کہ سمندر کو دیکھو اور یہ اتنی طغیانی اور تباہی اور بربادی ہے، اور دوسرا اسے دکھا رہا ہے کہ تم سمندر کی بربادی کا جو ذکر کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جزیرہ بھی پانی سے محفوظ ہے، یہ جزیرہ بھی محفوظ ہے، یہ جزیرہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بات بنانے کی بات ہے، وگرنہ سمندر اپنی طغیانیوں سے پہچانا جاتا ہے، سمندر کبھی بھی جزیروں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس لیے جب آدمی شر کو دیکھتا ہے اور اس کا غلبہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کائنات میں ہر طرف قتل ہی قتل ہے، اس دنیا میں ہر طرف تباہی تباہی ہے، اس دنیا میں ہر طرف ظلم مچا ہوا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت بڑے نتیجے پر کبھی پہنچتا ہے اور وہ خدا کا ہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو اس کائنات کو تھامتا، سنبھالتا، خیر غالب آتی، یہ تو سب شر غالب ہے، یہ تو سب کا سب ظلم غالب ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا کانٹوں بھرا ہے اور اتنا الجھا ہوا ہے کہ انسان اس بحث میں پڑھ کے خیر اور شر کی کبھی کبھی کفر تک پہنچتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے انکار پر مبنی نظریات یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ اور پھر کسی دور کی مثال کہ وہ دور ایسا اچھا تھا، مانا وہ دور بڑا اچھا تھا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ دور ختم ہو جائے، انصاف کے ساتھ جیتے تھے، خیر غالب تھی، اچھائی تھی، سب کچھ تھا، نہ ان کی نیتوں میں کوئی بات تھی ایسی، لیکن حالات اور واقعات نے آہستہ آہستہ اس عدل کو ظلم میں اور خیر کو شر میں اور حسن کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا۔ آدمی پھر اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی مجھے شبہ ہے ولیعوذ باللہ کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کائنات بغیر کسی انصاف کے چل رہی ہے۔ پھر وہ معذور بچوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے اور یہ بچہ آنکھوں سے معذور ہے، یہ عیب ہے یا حسن ہے؟ پھر کہتا ہے یہ بچہ شنوائی سے محروم ہے، سن نہیں سکتا، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی اربوں میں ایک آدھ بچہ ہو، مشاہدہ عمومی طور پر ہوتا ہے اور ہر شخص نے ایسے بچوں کو دیکھا ہی ہوتا ہے، تو جو چیزیں عمومی مشاہدے میں آ جائیں اسے مشکوک ٹھہرانا اپنی جہالت کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ علم کلام میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور خیر اور شر کی یہ مباحث ہیں۔ یہ ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس کے جواب کے لیے بھی یقین کی ضرورت ہے۔ سوال کا جواب دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھی تو سوال کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ مخاطب کی زبان بند ہو جائے، بولے نہیں، چپ رہے، چاہے فتویٰ استعمال کرنا پڑے، چاہے گولی استعمال کرنی پڑے، چاہے اسے جیل میں ڈالنا پڑے، سوال ختم ہو جائے۔ لیکن سوالیہ نشان جو لگ جاتا ہے برقرار رہتا ہے، اور کبھی سوال کا جواب اس ذہنی سطح کے برابر پہ آ کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ اٹھ کے خود بخود سوالیہ نشان کو مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جواب اب سمجھ میں آتا ہے۔ جو سوالات ضد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اس کا جواب کسی بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوتا ہے اس بات کو سوچ کے کہ اگر یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب وہ یہ دے گا، میں آگے سے یہ دوں گا۔ اس کا جواب کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوال تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ سوال دوسرے کو زچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہوتی ہے کہ کون پہلے ہارتا ہے، کون پہلے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ ورنہ سوال دو طرح کا ہو جاتا ہے، ایک وہ سوال جو جواب میں اس کو فیس کیا جائے اور اس پر جبر کیے بغیر اسے ایسا اچھا جواب دیا جائے کہ اٹھ کے خود مٹا دے، اور یا پھر جبر ہو جاتا ہے۔ شخصی عزتوں کے جب مسئلے پیش آتے ہیں تو پھر لوگ جبر سے کام لیتے ہیں، پھر وہ جو اصل اعتراض کی وجہ ہے اسے دور نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دماغ اتنا بلند تھا
کہ کسی نے ان سے سوال کیا کسی چیز کے متعلق، تو انہوں نے اس کی توجیہ بتائی، اسے اصل حقیقت بتائی، تو اس آدمی کو اطمینان ہوا، تو فرمایا کہ کثر اللہ امثالکم، اللہ تعالیٰ تم جیسے بہت لوگ معاشرے میں پیدا کر دے جو میرے کاموں پر اشکال کے اظہار کریں اور میں انہیں بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ صحیح ذہن ہے، صحیح چیز ہے۔ اللہ کے خوف پہ مبنی انسانوں کے جوابات ایسے ہی ہوتے ہیں، بالکل کلیئر، اور وگرنہ پھر جہالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے سوال یہ بچوں کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ بچے بھی ایسے پیدا کرتی ہے، پھر مشاہدے میں بھی سب کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کے احسن الخالقین ہونے کی کون سی حیثیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اکمل الخالقین مانو، یعنی وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر کسی عیب کے بچے کو دنیا میں لائے، اور اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ عیب سمیت لائے۔ اللہ احسن الخالقین بمعنی اکمل الخالقین ہے کہ اللہ تعالی بہتر سے بہتر صورت کو بھی پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالی چاہے تو اس میں نقص بھی رکھ دیتا ہے۔ جواب تو ہے لیکن لگتا نہیں، ٹھونس لیں الگ بات ہے، لیکن دل کو لگنے والی بات نہیں۔ ایک اور جواب بھی علم کلام میں دیا ہے۔ متکلمین یہ بچوں والی مثال نہیں پیش کرتے، یہ تو اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ متکلمین اسلام کا دفاع عقل کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ لوگ چچے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ روایتی لوگ جو تھے وہ نقل پہ زور دیتے تھے اور نقلی علوم پر اکتفا کرتے تھے، اور وہ خدا کے ساتھ محبت کی دعوت دیتے تھے۔ یہ جو عقلی دفاع ہے نا اپنے خدا کا، یہ تو پیدا ہوا فلسفے کے نتیجے میں، اور اصل وہ محبت تھی اللہ کے ساتھ، وہ تعلق تھا کہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑی محبت۔ وہ محبت ان کے یقین کی رکھوالی تھی اور ان کے یقین میں اضافہ کر دی تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگ جو ایمان لائے ان کو اپنے پروردگار سے شدید محبت۔ محبت میں یہ وصف ہے کہ عیب کو ہنر دکھاتی ہے، اور محبت میں یہ وصف ہے کہ وہ برائی کی توجیہ کر کے اصل حقیقت دریافت کر کے بتاتی ہے کہ یہ خوبی خوبی ہے، مشاہدے کا نقص ثابت کر دیتی ہے، اور اصل حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، چاہے وہ حقیقت دوسروں کے نزدیک ہو نہ ہو، اس کے نزدیک حقیقت ہے۔ عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے، عورتوں میں آنکھوں کا صحیح نہ ہونا یہ زیادہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ بہنگا پن جو صحیح بہنگا ہوتا ہے اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، اینگلز ٹھیک نہیں ہوتے، تو کون شادی کرے گا؟ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تمہاری شادی، تو انہوں نے عرض کیا کہ فلاں قبیلے میں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو رشتہ طے ہوا ہے دیکھ لیا تھا اس لڑکی کو؟ اس قبیلے کی لڑکیوں کے آنکھ میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ایسے نہ ہو کہ شادی کے بعد نباہ نہ ہو سکے۔
یہ بھی ایک عجیب مشکل پیش آ رہی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے کہ نکاح میں طرفین عصمت کی شرط لگاتے ہیں، بالکل معصوم ہونی چاہیے لڑکی، کوئی عیب نہ ہو، دولت مند بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خاندان بھی بہت بڑا ہو، نام بھی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک غربت عیب ہے، پھر بدصورتی بھی عیب ہے، کم صورت ہونا عیب ہے، پھر خاندان کا بڑا نہ ہونا عیب ہے۔ وہ بیچاری پیدا ہی کیوں ہو گئی اس خاندان میں، یہ بھی ایک بڑا عیب ہے۔ اور یہی حال ادھر بھی کچھ اچھا نہیں ہے، لڑکے کی جاب بھی ہو، تنخواہ بھی اچھی ہو، مکان بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، اور شادی کے بعد اگر کوئی ایک آدھ عیب، دو چار عیب کھل جائیں تو جو عصمت کا عقیدہ ہے وہ وہاں پہنچ کے باطل قرار پاتا ہے۔ تو عقیدے پہ تو ظاہر ہے کوئی پھر کمپرومائز نہیں نہ کرتا۔ یہ سب زوال ہے، اور محبتیں گوارا کرتی ہیں۔ نکاح میں قبولیت دونوں طرف سے اس کے خوبی اور معائب سمیت ہی ہوا کرتی، کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ ایک رشتے کی بات تھی، اب یہ عام تو نہیں ہوا لیکن کبھی شاید ہو ہی جائے، تو اس نے کہا کہ میڈیکل ٹیسٹ اور رپورٹس بھی بھیجیں۔ کہ وہ کیوں؟ ان کا اگر آپ کی بیٹی میں شوگر ہو، کوئی اور بیماری ہو، تو یہ کل کو ہماری اولاد میں چل پڑے گی، تو میں تو نہیں چاہتا، اس لیے میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ آنی چاہیے اس تصویر کے جو میں نے منگائی۔ تو محبتیں ان چیزوں کو نہیں پیدا ہونے دیتی، تعلقات نہیں پیدا ہونے دیتے۔ شرم آئے طلاق دیتے ہوئے اگر یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ افسوسناک حد تک ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں عیسائی جنہیں اٹھتے بیٹھتے لوگ برا کہتے ہیں، ان کے ہاں طلاق کی ریشو سے زیادہ مسلمانوں کی ریشو بڑھ گئی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ طلاق دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ یہ رشتہ ماں نے مانگا تھا، یہ رشتہ باپ نے طے کیا تھا، ان کا ادب اور احترام ہے کہ اس کو قائم رکھنا ہے۔ کیا کروں، والدہ گئی تھی۔ یہ سب چیزیں ان اقدار کا مٹنا ایک ماتم ہے، اور اس سے بھی بڑا ماتم یہ ہے کہ تربیت میں کوئی نہیں سکھاتا۔ تربیت میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ میں نے طے کیا ہے۔ پرانے تاریخ کتنے واقعات ہیں، نہیں سنا سکتے، ایک بھی نہیں سنا سکتے، کتنے واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مجال ہے طلاق دینے کی اور ایسی بات کرنے کی، یہ رشتہ میں نے مانگا ہے، بیٹے کا کیا ہے، اس کو کون پوچھتا ہے، نکلو گھر سے تم۔ یہ تہذیب کا ایک خاصہ تھا۔ تو شاعر ہے عربوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ میری محبوبہ بھینگی ہے، یعنی ایک کے دو دیکھتی ہے، اور اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ بھینگی ہے، کیونکہ میرا رقیب روسیا، اس کا دوسرا عاشق زار، وہ سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ کیا توجیہ کی ہے اس بھینگے پن کی، کہ کہتا ہے کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ اس لیے محبت سے صوفیہ نے دفاع کیا تھا، اس عقیدے کا بھی
اور حق تعالی شانہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی، اور عقل سے دفاع کیا تھا علم کلام کے لوگوں نے، اور علم کلام کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ تکلف سے کام لینا ہے نا، عقل سے جوابات کو تیار کرنا ہے۔ تو جو پرانے لوگ تھے وہ ان چیزوں سے بچتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی سے محبت جیسے فطری طور پر ہوتی ہے نا، ویسے بس پروردگار عالم سے محبت ہونی چاہیے، اور بس۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا نہ زاہد نہ فقیہ۔ عقل کبھی بھی انسان کو اس درجے تک نہیں لا سکتی کہ وہ رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑا رہے، اور عشق رات اور دن کو کم سمجھتا ہے کھڑا رہنے کے لیے۔ محبت ایسی چیز ہے اللہ سے۔ عقل کبھی بھی ہاتھ پھیلانے کو گوارا نہیں کرتی جب تک کہ اس پہ احتیاج غالب نہ آ جائے، اور محبت بار بار اس کو لاتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، یہ عقل ہی کا غلبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے، سلام پیش کیا، جوتے اٹھائے اور چل پڑے۔ کوئی اسے احساس نہیں ہے کہ اس شہر کو چھوڑنا، اس مبارک جگہ کو چھوڑنا یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، کاش یہاں پڑے رہتے۔ دائم تیرے در پر، کیا کہتے ہیں غالب، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں۔ یعنی پتھر ہوتا تو محبوب کے کوچے میں ہی رہتا، اب تو قافلوں کے قافلے چلتے ہیں، اور بسوں کی بسیں اور فلائٹس، اور شاید ان سارے حاجیوں میں 1% بھی نہیں ہوتا جس کے چہرے سے کچھ غم ہی ٹپک رہا ہو، آنسو ہی بہہ رہے ہوں کہ اس شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ بڑا فرق ہے عقل میں اور محبت میں۔ عقل دلائل کو گھڑتی ہے، اس کی فطرت میں بھی، عقل کی بھی اپنی ایک فطرت ہے۔ بعض چیزیں وہ اپنی فطرت کے ساتھ لاتی ہے سامنے، اور بعض چیزیں خود گھڑتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں عقل میں پائی جاتی ہیں، اور عشق اور محبت وہ ہے، ایک آدمی ہے جاتا ہے، سلام پیش کیا، خوشی خوشی گھر لوٹے، اور ایک وہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، پھر وہ مسجد نبوی کے دروازے تک آتے تھے، ان کے خادم کہتے ہیں میں ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، پھر وہ لوٹ جاتے تھے، پھر سلام پیش کرتے تھے، پھر رو دیتے تھے، پھر آتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ایک مرتبہ تو 200 مرتبہ ایسے ہوا کہ ابن عمر جوتے نہیں پہن سکے، بار بار جا کے سلام عرض کرتے۔ یہ عشق ہے، یہ تعلق ہے، یہ خدا کے شاعر کا احترام کرنا۔ زندگی بڑی سنجیدہ چیز ہے، کھیل تماشا تھوڑا ہی۔ کسی انسان میں بھی نا اگر دینداری دیکھنی ہو تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے شاعر کا وہ کتنا احترام کرتا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان چیزوں کی عزت اور احترام یہ اللہ ہی کے احترام میں داخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں، لا تحلوا شعائر اللہ، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر میں یاد آتا ہوں نا، ان کی توہین نہیں کرنی۔ وللقلائد، آگے فرمایا ہے وہ پرانے پھٹے ہوئے جوتے جو عرب
جوتے بیکار ہو گئے نا، اب کس کام کے؟ تو عرب یہ کرتے تھے کہ اس سے قربانی کے جانور کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، تو دور سے دیکھنے والا بھی سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے لیے جانور مخصوص ہے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، مارتے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا والقلائد، اور جو جوتے میرے نام پہ ڈال دیے گئے ہیں اس کی بھی توہین نہیں کرنی، والشہر الحرام، اور وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہ نہیں کرنا۔ یہ رجب جو اب گزر رہا ہے، اور شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج، وہ 3 مسلسل آئیں گے۔ چوتھا یہ اللہ نے کہا بالکل نہیں اس میں میرے 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 شعائر کو برقرار رکھنا ہے، یہ شہنشاہ کی حد ہے۔ تو علم کلام میں اسی لیے تو بحث ہوئی ہے کہ جو علم کلام عقل کے ذریعے خدا کا دفاع کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز کو مکروہ قرار دیتے تھے، لیکن مجبوری ہو گئی کہ اب ہماری آئندہ نسلیں اس زبان کے علاوہ سمجھنے سے قاصر ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ شکر اور میٹھے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، جنہوں نے اس شکر اور میٹھے سے حلاوت پانی تھی انہیں شوگر ہو گئی ہے، عیب ان میں واقع ہو گیا ہے۔ بیج اب بھی زرخیز ہے، زمین خراب ہو گئی، یہ چیز ہوئی ہے۔ اسی اللہ تعالی نے یہ جو پیدا فرمایا ہے شر، ظلم، اس بچے کو جو پیدا فرمایا ہے، اور اس کائنات میں جو ظلم اور شر اور یہ جو چیزیں ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو ظلم کہتے کس کو ہیں؟ آدمی اس کی بھی تعریف سن لے کہ ظلم ہوتا کیا ہے، اور انصاف ہوتا کیا ہے۔ ظلم جس کو بھی کہیں مسلسل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی منصف نہیں ہوتا۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ظلم دائمی ہے اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور انصاف نتیجہ ہوتا ہے در حقیقت ظلم کا۔ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ جو صورتحال ظلم کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس صورتحال کا تجزیہ کر کے اصل حقیقت کو لے آنا، یہ ہے انصاف۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کائنات میں ظلم ہے ہی کہاں، جتنا کچھ بھی تم دیکھتے ہو منصف موجود ہے، انصاف کرنے والا موجود ہے۔ آج نہیں تو کل یہ انصاف سامنے آئے گا، اور پھر بہت خوبی کی بات، بہت شاندار اور عالی شان بات یہ ہے کہ جس سے انصاف کرنا ہے اس کو کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ظلم تو اسے جب کہیں جب انصاف کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جب انصاف کرنے والا ہے تو پھر صرف وقت کی بات ہے، وقت گزر جانا چاہیے۔ وقت جب گزرے گا تو انصاف خود بخود اس کے پاس چل کے آئے گا۔ یہ ہے وہ بات جو سے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک، کہ اس دن انصاف پورا پورا ملے گا۔ شر، برائی، اسے جو آپ مرضی نام دے دیں، اصل نہیں ہے، اصل خدا کی رحمت ہے، اور وہ دن آنا ہے جس دن اس کی رحمتیں ہر ایک کو ملیں گی۔ خدا کی رحمت کبھی بلا ارادہ دیکھتا ہے اور کبھی ارادے سے دیکھتا ہے۔
یہ بڑی اہم بات۔ اس یہ ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک انسان کی زندگی میں کچھ عرصے تک کے لیے محدود ہے، چلو پوری زندگی لگا لی اس کے لیے محدود ہے۔ اس لیے آدمی جب آخرت کو اس دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھتا ہے تو وہ تو انکار کرتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر صرف یہی دنیا ہے اور آخرت نہیں ہے تو خدا کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے اور مر گیا، اگلے جہان تو اس سے پیش نہیں ہونا، اور ایک آدمی خدا کا منکر ہے اور وہ ظلم کرتا رہا، وہ مر گیا، تو جب آخرت ہے ہی نہیں تو ان دونوں کو نقصان اور نفع کیا ہے؟ اس کو خدا ماننے کا کیا فائدہ پہنچا اور اس کو خدا نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا یہ دنیا، اس کے نظام، کیا یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ وہ آخرت کا تصور اس دنیا میں وہ اپنا وجود بتائے گا یا آخرت مستقل ایک چیز ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں بڑا اختلاف مادے کا ہے کہ مادہ اس کے لیے دو جہان ہے یا ایک جہان ہے۔ میٹر اس کے لیے ایک جہان ہے یا دو جہان ہے۔ جو خدا کے منکر ہیں اور جو ذہنیت کالج اور سکول میں بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جہان ہے اس مادے کا، اور مادہ کہیں سے شروع کر لو، تم خود کیا ہو، مر کے مٹی میں مل جاؤ گے، اس مٹی سے گھاس آ جائے گی، گھاس پھر بکری کھا لے گی، بکری سے دودھ بنے گا، اور دودھ سے پھر وہ ایک اور آدمی میں منتقل، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اولاد ہو جائے گی۔ یہ سارا سائیکل ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ ہم کہتے ہیں مادہ منتقل ہونے کے لیے ایک دوسرا جہان ہے آگے، اس جہان سے نکل کے اس جہان میں جاؤ گے اور تم پھر اس مٹی سے پیدا کیے جاؤ گے، اور یہی تمہارا وجود ہوگا، اور اسی پر احکامات تمہارے سارے نافذ ہوں گے۔ ظلم جو کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا اور نیکی کا بھی اجر ملے گا۔ یہ ہندوؤں کا جو تناسخ ہے نا، اور بہت سے گمراہ فرقوں کا، لیکن بہرحال عمل کی جزا کا ہر آدمی اعتراف کرتا ہے۔ کیا یہ چیونٹیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں؟ ان کی عقلیں اتنی ختم ہو گئی ہیں کہ اتنا احساس نہیں کرتے کہ چیونٹی گندم کا دانہ گھسیٹ کے لے جاتی ہے اور پھر اسے درمیان سے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر یہ سالم رہا تو اگ جائے گا، میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، تو میں سردیوں میں کھاؤں گی کہاں سے؟ کیا یہ شہد کی مکھی سے بھی زیادہ بے عقل ہو گئے ہیں؟ کیا آخرت نہیں؟ اگر آخرت نہیں ہے اور سب کچھ یہ دنیا ہے تو پھر سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ یہ ظلم اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور جو آدمی بھی خدا کو مانتا ہے آخرت سمیت ہی مانے گا نا، اگر آخرت کا وہ قائل نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب خود سوچیں، انسانی عقیدے میں جو ہم نے کبھی عرض کیا تھا کہ عقل کا دخل ہے اور عقل کے بغیر انسانی عقیدہ پورا نہیں ہوتا، وہ یہ مانا ہے۔ یہی بات کہ عقل کے بغیر انسانی عقیدہ پورا نہیں ہوتا، اگر کوئی دہریہ اور مشرک کہے تو وہ معاملہ اور ہے۔ ہم جیسا روایتی آدمی جو اللہ کے دین پہ، اسلام پہ نہ صرف زندگی بلکہ موت بھی چاہے اور اس سے مطمئن اور خوش صرف یہی نہ ہو بلکہ وہ تمنا بھی رکھے کہ خدا اس دین پہ قائم رکھے، وہ تو
اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آخرت ہے، خدا کے یہاں پہنچنا ہے، ساری کی ساری توجیہ کا مدار یہ آخرت، کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا۔ اگر درمیان سے یہ عقیدہ نکال لیا جائے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم کیا ہے اور شر کیا ہے اور کائنات میں ہو کیا رہا ہے، خدا کہاں ہے؟ خدا ہے ہی نہیں۔ جب آخرت میں آخرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تو خدا کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخرت کو ماننا ہے۔ یہ دنیا نہ ہو تو اللہ کے وجود پر دلیل کیسے قائم ہو؟ اور آخرت نہ ہو تو اس سوال کا جواب کیوں کر بنے کہ یہ ظلم اور یہ شر جو ہے اسے کھلی چھٹی کیوں ہے؟ کہ ساری باتیں آخرت کے عقیدے کے ساتھ منسلک ہیں، کہ آخرت کا عقیدہ ہے ظلم اور شر وہ ہے حقیقت میں جس کا ازالہ نہ ہو۔ ظلم اور شر کہتے ہیں اس کو جس کا حقیقت میں ازالہ نہ ہو، ختم نہ ہو سکے، کوئی انصاف کرنے والا نہ ہو۔ انصاف کرنے والا تو ہے، اس کو ختم کرنے والا بھی ہے، اور انصاف اس ظلم کے نتیجے کا نام ہے نا، تو جب ختم ہوگا، اسی لیے خدا بار بار آخرت سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ خدا بار بار کہتا ہے، یہ ہے وہ نبوت کی راہ اور اس کی حکمت کہ کیوں بار بار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں کو آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے حقیقتاً جو اختلاف اور جھگڑا تھا وہ انہی دو چیزوں پر تو تھا، ایک خدا کی توحید پر اور ایک آخرت کے عقیدے پر۔ وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم زندہ ہیں اور مر جائیں گے۔ لما توعدون، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کہتا ہے کہ آخرت میں پھر اٹھائے جاؤ گے۔ آباؤنا الاولون، ہمارے پچھلے باپ دادا کہاں گئے؟ حیاتن ثم موتن ثم نشر، یہ عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے زندگی ہے پھر موت ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ حدیث و خرافت یا ام عمر، عمر کی ماں یہ تو سب خرافات ہیں۔ خرافات کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ان عربوں میں جن اٹھا کر لے گئے تھے، اور جب وہ واپس آیا تو وہ وہاں جنات کی کہانیاں بیان کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا جن مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اپنے دیش میں، اور وہاں جن ایسے کرتے تھے، جنوں کو میں نے دیکھا ایسے ان کے ہاں نظام چلتے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ کاش کوئی پوچھ آتا کہ ان کے ہاں لائبریریز کیسی تھیں۔ یہ کئی ایک سے ہم نے کہا کہ جن آتا ہے نا، یہ عامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے یار ان سے پوچھنا ان کے ہاں تعلیم کا نظام کیا ہے، نصاب کیا ہے جو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ آج تک جواب نہیں دیا کسی نے کہ کیا نظام ہوگا ان کے یہاں۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ زندگی پھر موت پھر اس کے بعد زندگی۔ ام عمر یہ ایسی فضول باتیں ہیں جیسے وہ خرافہ کیا کرتا تھا۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی جس کشمکش کو تم دیکھتے ہو یہ دائمی نہیں ہے، یہ آخری نہیں۔ اور تیسری بات جس کا جواب مولانا روم نے مثنوی میں دیا ہے، مثنوی میں اس خیر اور شر کی بحث بہت کی ہے مولانا نے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا اصل مادہ دو ہیں۔ آنکھ جو کچھ بھی مشاہدہ کرتی ہے اس کی طاقتیں دو ہیں،
ایک طاقت تو یہ ہے کہ تم دنیا سے اسباب اور وسائل کی دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو دیکھتے ہو، اور ایک تمہارا مادہ بصارت، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے نا، اس کے ذریعے تم دیکھو گے تو تمہیں پھر خیر اور شر کے مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ آدمی کا زاویہ نگاہ بدلتا رہتا ہے، ایک ہی طرح کے افراد، ان کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر آخرت کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ظلم آج مجھ پہ ہوا ہے اور جس شر کا سامنا آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور مجھے اس پہ اجر ملے گا۔ مجھے آج گوارا کرنا ہے تاکہ کل کو خدا کے ہاں اجر پاؤں۔ تو جتنا بھی شر اور ظلم ہے، جب کوئی اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے نا، تو وہ پھر اس کی شدت میں بھی کمی آتی ہے اور جواب بھی مل جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جب لوگ ستائے جاتے ہیں اور تعذیب کی جاتی ہے اور لوگوں پر ستم کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ آخرت کا ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس پہ اجر ملے گا، اس پہ ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں انصاف ہوگا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول کتنا بامعنی ہے۔ غالباً نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ان کا انا اول من جسا، قیامت میں اس پہ بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا۔ خدا حساب شروع کرے گا تو کیسے؟ کسی فرد سے۔ اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا پوچھے گا کہ اس کا کیا کیا۔ اس لیے یہ جتنے اسلامی نظام اور خلافت راشدہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہنسی آتی ہے ان کی بات سن کے۔ یہ عالمگیر غلط فہمی، انٹرنیشنل لیول کی جو غلط فہمی مسلمانوں میں پھیل گئی ہے نا، جس کو اب ہم روک بھی نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ اسلام سسٹمائز ہونا چاہیے، انٹرنلائز نہیں ہو، سسٹمائز ہو۔ یہ سسٹم قائم کرو، اس کو جوتے مارو، ان کو مار دو، اس کو جیل میں ڈال دو، خلافت راشدہ نافذ کر دو، ٹیکس کا نظام یوں کر دو، تعلیم کو یوں کر دو۔ یہ سارا آپ اسلام کو سسٹمائز کر رہے ہیں نا۔ یہ جتنے مفکرین ہیں، عام طور پہ یہ لڑکے جتنے نئے نئے اٹھ رہے ہیں، یہ سارے، اور ان میں وہ جو سرے سے اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس میں کتاب و سنت نازل ہوئی ہے، یہ سب اس غلط فہمی میں ہیں کہ سسٹمائز کرو۔ اور کوئی پوچھے کہ حضرت اسے انٹرنلائز بھی کیا ہے، خود اپنے اندر بھی اس نظام کو نافذ کیا ہے، صفر۔ کیا آپ سوچیں، یہ عالمگیر بیماری ہے۔ خلافت راشدہ کے لیے جان دے دیں، مر جائیں، اور صبح اٹھ کے 4 رکعتیں نہ پڑھ سکیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اور کفر کی طرف بلائے اور کہے کہ عبادت کرو، مار دیں، کبھی کافر کر سکتے، توحید اللہ کی عقیدہ، اور ویسے $1,00,000 کی بھی پیشکش ہو تو سارا دین بیچ جائیں جا کے۔ اس عالمگیر نشے میں مبتلا ہیں کہ سسٹمائز کریں اسلام کو، قانون بنائیں، کتابیں لکھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ سسٹم، زکوٰۃ کا، سود کے نظام۔ اے حضرت، جو سود کے نظام کے خلاف اب جد و جہد کر رہے ہیں، تو جو نماز پڑھنی تھی مظاہرے کے دوران، وہ کہاں گئی؟ وہ غائب۔ اس لیے یہ جتنی بھی جماعتیں شعور، انصاف، اسلام، مدینے کی ریاست، یہ جتنے بھی کہتے ہیں نا، ہم نے بڑے قریب سے اور غور سے دیکھتے ہیں
کہ اچھا مدینہ منورہ کی ریاست میں لوگ اسی طرح نماز کے بغیر ہی پھرا کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت بڑے جہاد پہ ہیں نا، لہٰذا نماز اب معافی ہو گئی۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، حج کیوں نہیں کیا، وہ کر لیں گے، جیسے موت ان سے پوچھ کے آئی۔ سب سے پہلی چیز جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ حساب کہاں سے شروع کرے گا، تو اپنے حقوق میں اللہ سب سے پہلی چیز نماز کے متعلق، اور انسانی حقوق میں سب سے پہلی چیز کے متعلق کہا گیا ہے کہ قتل کا مقدمہ سب سے پہلے خدا اس سے شروع کرے گا۔ اور مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے انا اول من جسا، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو گھٹنے ٹیک کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اے پروردگار پوچھ ان سے جنہوں نے مجھے مارا، جنہوں نے مجھ سے لڑائیاں کی، ان سے پوچھ، سب سے پہلے یہاں سے شروع فرما۔ بہت بڑی چیز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذکر پہ بس میں نہیں رہتا کہ ان کے مناقب بیان کیے بغیر گزر جائے۔ اس شان کے آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باقاعدہ ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کر کر کے فرمایا کہ الحق ماذا، الحق ماذا، سچائی اس کے ساتھ رہے گی، علی سچائی کے پہ رہیں گے، اور یہاں تک کہا کہ اللہ جدھر علی چل پڑے سچائی کو اس کے تابع کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ علی سچائی پہ قائم رہیں، فرمایا علی جدھر چل پڑے اللہ حق کو اس کے پیچھے لگا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان بلند ہوئی نا، اس فرمایا سچائی کو اس کے پیچھے اللہ لگا دے۔ اسی لیے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ میں کناروں پر کھڑے رہے، نہیں شرکت کی، میدان جنگ میں اترے ہی نہیں، حتیٰ کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا تو عمار کی شہادت پر صحابہ رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور کہا عمار کا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معیار مقرر کر دیا تھا کہ عمار کو جو لوگ شہید کریں گے وہ اس دن زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، علی حق پہ ہیں۔ انہوں نے کہا علی کا ساتھ دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو ان ساری چیزوں سے ایک طرف کونے میں رہے، مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے کہا کسی چیز پہ اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ بحث ہوئی ہے حنفی فقہا میں، جو ان کا شجرہ ہے پورا وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اوپر 3 آدمی ہیں، سیدنا عمر، علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد ان کے شاگرد آتے ہیں سارے، اور ان کے شاگردوں میں پہلے نمبر کے لوگ علقمہ اور اسود ہیں۔ علقمہ اور اسود کے بعد پھر ان کے شاگرد آتے ہیں ابراہیم نخعی، پھر ان کے شاگرد آتے ہیں حماد، پھر ابو حنیفہ، پھر ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف، امام محمد، حسن ابن زیاد وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے اس طرح سے ان کا شجرہ بنتا ہے۔ پوچھا گیا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کے جو بڑے تھے ان کے ماموں وغیرہ لگتے تھے، یہ سارے رشتہ دار بھی تھے، کہا گیا کہ علقمہ اور اسود دونوں میں کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا اسود سے علقمہ زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علقمہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور پھر علقمہ نے اپنے مخالفین کو قتل بھی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ جانا، اور ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کسی نے پوچھا آپ اس زمانے میں ہوتے تو کہنے کہ کہاں ہوتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے، اور ان کے جھنڈے تلے نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ یہ خلافت راشدہ۔
انہوں نے کہا سب سے پہلا آدمی میں بیٹھوں گا، کہوں گا اللہ خون کا حساب ادھر سے ہو۔ اس لیے جو آدمی آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کی رحمت کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس کے کام آئے گی آخرت میں۔ اس کے لیے ظلم اور شر اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جیسا آخرت کا منکر کہتا ہے۔ تیسرا اس کا جواب آخر پہ پہنچ جاتا ہے وہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم بغیر قصد اور ارادے کے دیکھتے ہو، اور بغیر قصد اور ارادے کے دیکھنے کو تم خدا کی رحمت سمجھتے ہو۔ مثلا بارش ہے، بغیر قصد اور ارادے کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے خدا کی رحمت ہے۔ پیسہ ہے، مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے، یقینی بات ہے، بس رحمت ہے۔ اور کبھی خدا کی رحمت کو بالارادہ اور بالقصد دیکھنا، یہ ہے ذرا باریک چیز، یہ ہر آدمی نہیں کرتا۔ اس کی ایک آسان مثال ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلفاء میں کئی مثالیں آئیں ذہن میں۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا۔ مفتی صاحب کو اللہ نے بڑی گہری سمجھ دی تھی۔ جو ان کے ساتھ رہے اور جنہوں نے ان کی زندگی پہ غور کیا، وہ ایک مدت کے بعد سمجھے کہ اچھا اس بات میں اصل بات یہ تھی۔ بڑے گہرے آدمی، معذور ہو گئے تھے۔ تو کشمیر میں ایک کرنل تھے، انہوں نے حضرت رحمت اللہ کی دعوت کی، ان کا حضرت کے ساتھ تعلق تھا۔ تو ویٹر جب چائے لایا تو ہو جاتا ہے انسان، ظاہر ہے کہ لغزش خطا، اس کے ہاتھ سے پیالی گر گئی اور وہ بھی مفتی صاحب پہ۔ سفید کپڑے سب چائے سے رنگ گئے اور جو جلن تھی وہ الگ۔ خیر تولیہ لائے، یہ وہ بالکل خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کرنل نے مفتی صاحب سے کہا حضرت چائے گرنے پہ آپ خاموش رہے، پھر آپ نے کہا الحمدللہ، تو میں سمجھا نہیں۔ فرمایا چائے گری تو میں غور کرتا رہا کہ ہوا کیا ہے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ظاہر میں گر گئی نا، میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اگر میں اسے پی لیتا اور قے کر کے پھر جو نکالنی پڑتی تو وہ جو تکلیف ہوتی، اس سے الحمدللہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ سوچنا خدا کی رحمت کو، کہ خدا کی رحمت ایسے بھی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کا حصہ ہے، بہت کم لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ شبلی جب جاتے تھے مارکیٹ میں، بازار میں، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا بازار والوں جس میں تم مبتلا ہو۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو دعا بیماروں کو دیکھ کے پڑھنے کی ہے، تو انہوں نے فرمایا دنیا کی محبت سے بھی کوئی بڑی بیماری ہے، اسی لیے تو انہیں دیکھ کے پڑھتا ہوں کہ شکر ہے میں اس میں نہیں پڑ گیا۔ یہ ہے خدا کی رحمت، لیکن قصد اور ارادے سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کی کیسی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہاری جانچ ہے، تمہارا امتحان ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً،
اور اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی جانچ بنایا ہے، ایک دوسرے کا امتحان بنایا ہے۔ ہر شخص دوسرے کا امتحان ہے، ہر شخص دوسرے کا جس کے ساتھ بھی تعلق ہے، حتیٰ کہ تعلق نہ ہو تو بھی امتحان ہے۔ تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہو جائے اور ہجوم اور بھیڑ ہو جائے تو کہتا ہے کیا مصیبت ہے، راستہ تنگ ہو گیا چلنے کے لیے، یہ بھی تو ایک امتحان ہی ہے۔ اور شور مچ رہا ہو تو قبرستان تھوڑا ہی ہوگا، زندہ لوگ ہی شور مچائیں گے نا، یہ بھی ایک امتحان ہی ہے۔ اور امتحان قربتوں کے بھی ساتھ ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا ہے۔ اگر امتحان نہ ہو تو پھر صلہ اور انعام کس بات کا؟ انعام اور صلہ ہے ہی امتحان کا نتیجہ، اور شر اور خیر یہ امتحان نہ ہو اور نیکی کے مقابلے میں گناہ نہ ہو تو امتحان کیسے ہو؟ اس لیے کفر خود مشیت الہیہ کے تحت ہے اور گناہ خود مشیت الہیہ کے تحت ہے۔ مولانا روم نے کیا اچھی مثال دی ہے مثنوی میں، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو اپلے لگاتی ہیں نا، تم انہیں گندا سمجھتے ہو، یہ گندگی جلتی ہے تو پانی گرم ہوتا ہے، ان گناہوں کی قربانی ہوتی ہے تو پھر جا کر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے بعض مظاہر ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اور شر ہے، حقیقت میں ذرا گہری نظر سے دیکھو تو وہ بھی رحمت ہے، لیکن اس رحمت کی نوع مختلف ہے، اس رحمت کا قضیہ مختلف۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور اترے، اور جب واپس آئے ہیں مسجد کے دروازے تک گئے اور واپس آئے ہیں تو ایک ہاتھ پہ، ایک بازو پہ سیدنا حسن تھے اور ایک پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ فرمایا لوگو، یہ اولاد جو ہے نا، یہ بڑی آزمائش ہے۔ میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا، پھر میں نے دیکھا اپنے ان بچوں کو، یہ داخل ہوئے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے، تو میں ممبر کو چھوڑ کے پھر انہیں اٹھانے چلا گیا۔ ضمہما، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے چمٹایا۔ اسی لیے یہ کیا ہے سب؟ یہ سب آزمائشیں۔ اور پھر کہتا ہے اللہ اتصبرون، استفہام بمعنی امر کے ہے، کیا صبر کرو گے؟ مطلب یہ کہ کرو۔ خدا اس پہ اجر دے گا۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہ سب بے معنی ہے۔ اور آخرت کا عقیدہ اور اللہ کے ہاں جانے کا تصور ان سب چیزوں کو اللہ کی رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، خدا کے ہاں اجر ملے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ جتنا کچھ ان کے ساتھ بیتا تھا اسے ایک معنی کر کے خدا کی رحمت پر وہ کرتے تھے کہ خدا کی یہ بھی ایک طرح کا اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا، نکل گئے اس سے، اچھائی ملی، خیر ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان پہ یہ جو دور گزرا ہے آخری، جس میں انہیں شہید کیا گیا ہے، صبر وہاں سامنے آتا ہے۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور ان کی امامت چھین لی، اور مسجد نبوی میں امیر المومنین ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑا تحمل تھا، یہ تھوڑا ہی تھا کہ تلوار اٹھائیں اور مار دیں اور یہ کر دیں، بڑے تحمل سے سارا مدینہ یہ منظر دیکھ رہا تھا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم ان کو ہٹا کے، تو انہوں نے کہا نہیں، نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نے دھمکی دی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے چکی بنا دو، پن چکی، ہوا سے چلنے والی۔ وہ فیروز تھا اور اس نے راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ میں غلام ہوں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، اور وہ اتنا اور اتنا مجھ سے پیسے لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا کہ اس کو کم کر دیں، تو میں نے اسے کہا کہ کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا میں لوہے کا کام جانتا ہوں، شیشے کا کام جانتا ہوں، فلاں فلاں۔ تو مدینہ منورہ اس وقت زیادہ آباد ہو رہا تھا، پیسے آ رہے تھے، تہذیب کے اثرات، یہ چیزیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، میرے گھر میں ایک چکی ہے، ہوا سے چلتی ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ تو اس نے کہا میں پن چکی آپ کے لیے ایسی لگاؤں گا کہ قیامت تک مشرق اور مغرب میں لوگ یاد رکھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھتے تھے یہ کیا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو قتل کی دھمکی دی ہے، فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا جب تک قتل نہ کر لے میں اس پہ کیسے الزام قائم کر سکتا ہوں کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اس صبر کی باتیں تھی، آخرت کا تصور اس کے ساتھ مربوط تھا۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آدمی کبھی بلا ارادہ دیکھتا ہے اور کبھی غور کر کے دیکھتا ہے، پھر تہ تک پہنچتا ہے کہ یقیناً خدا کی رحمت ہے لیکن کسی اور رنگ میں آئی ہے، مجھے چاہے اس سے وحشت ہو لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اسی کی رحمت پر مبنی، کیونکہ اللہ اگر رحمان نہ ہو تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ آخرت کا خود جو تصور ہے نا قیامت کا، اگر قیامت نہیں آئے گی تو خدا کی رحمان ہونے کی صفت کہاں کام آئی؟ دنیا میں کتنی کام آئی؟ 1% سمجھ لیں، باقی 99% جو تھی وہ کدھر گئی؟ وہ آخرت جو ہے وہ خدا کی صفات کے، بہت سی صفات کے ظہور کا دن ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے نا کہ فرمایا اسے سنبھال کے رکھو، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک دنیا میں بھیج دیا اور کہا 99 سنبھال کے رکھو، قیامت کے دن ہم اس سے کام لیں گے۔ تو اس سے خیر اور شر یہ جتنا بھی دنیا میں نظر آتا ہے، ظلم جتنا نظر آتا ہے، ناانصافی نظر آتی ہے، معذور بچے ہیں، یہ سب کچھ جو نظر آتا ہے اس کو دوسری طرح بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی بصارت سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے، ایک بصیرت سے بھی دیکھنا چاہیے، دل کی آنکھوں سے، کہ خدا نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا۔ اور ایک یہ کہ یہ جتنی چیزیں مجھے ظلم اور شر پہ مبنی نظر آتی ہیں اس کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے۔ جب آدمی ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو پھر شر اور خیر کا فلسفہ آسان ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ آئندہ پھر اس پہ بات کریں گے۔